ایک طرف حکومت کے یہ دعوے ہیں کہ معاشی استحکام آ رہا ہے اور ملک میں اکانومی کی صورتحال بہت بہتر ہو رہی ہے، دوسری طرف IMF نے پاکستانی معاشی شرح نمو جو ہے اس میں ہدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ 3.2 کی بجائے اس دفعہ یہ شرح نمو 3% رہے گی۔ اکانومی کے حوالے سے جو تمام اہم سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے یہی فرمائیے گا کہ IMF نے شرح نمو میں جو ہدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑا اہم لفظ استعمال کیا استحکام کا، تو یہ جو استحکام حاصل ہوا ہے یہ معیشت کی شرح نمو کو سست کر کے، عوام کی تکالیف بڑھا کر اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا کے ہوا ہے، اور اس میں گٹھ جوڑ ہے ہماری حکومتوں کا، ماضی کی اور موجودہ حکومت کا اور IMF کا۔ IMF کا پروگرام ہے کہ جی پہلے معیشت کو استحکام دیں، یہ 1988 سے ہے، اور بعد میں جو ہے وہ آپ گرو کریں، لیکن گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو معاملات طے ہوئے وہ آپ کو بھی علم ہے اور آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے زیادہ واضح طور پر، کہ پہلا تو یہ تھا کہ آپ نے بجلی کے نرخ بڑھانے، گیس کے نرخ بڑھانے، پیٹرول کے نرخ بڑھانے، تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، تو معیشت کی شرح نمو سست ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ٹیکسز کی وصولی نہیں بڑھ رہی، تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا لیں، تو GST لگا دیا، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا، تو اس سے بھی آپ کا ہوا۔ تیسری یہ کہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہے، بہت زیادہ کٹوتی کی ہے، بے تحاشا کٹوتی کی ہے، جس کی وجہ سے معیشت کی شرح نمو سست ہوئی۔ اور دوسری طرف بینکنگ سیکٹر، یہ ہمارا کارنامہ ہے نجکاری کے بعد۔ جو فیگرز میرے پاس ہیں کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں وہ ان کا کام تھا تجارتی بینک صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، مائکرو فائنانس کے لیے قرضے دینا، اس کے بجائے انہوں نے 31,000 ارب روپیہ جو ہے وہ سیکیورٹیز میں لگا دیا، حکومت کی سیکیورٹیز میں مینلی، اور جو قرضے دیے وہ 15,000 ارب کے۔ دیکھیے، میں نے پاکستان میں سینئر پوزیشنز میں کام کیا ہے، یورپ میں کیا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا کہ تجارتی بینک انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ گٹھ جوڑ تھا کہ بجٹ خسارہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شاہانہ اخراجات ہیں اور ٹیکسوں کی وصولی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو قرضے دیتے ہیں۔ حکومت بھی خوش ہو گئی، اسٹیٹ بینک بھی مل گیا ان کے ساتھ، انہوں نے بینک کو فائنانس کر دیا۔ تو اگر 15,000 ارب روپے آپ نے فائنینسنگ قرضے دیے ہیں، 31,000 سرمایہ کاری کی ہے، اگر 15,000 کے بجائے 20,000 یا 25,000 آپ دیتے تو آپ کی معیشت بہتر ہو جاتی۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے قوم کو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال اکتوبر، نومبر، دسمبر میں جو کچھ ہوا کہ بینکوں سے کہا جی آپ اپنے قرضے بڑھائیں، انہوں نے 1,000 ارب روپیہ بینکوں نے قرضے بڑھائے۔ کس کو دیے؟ نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، صنعت، تجارت، زراعت کے لیے نہیں دیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس پیسے کو ٹریجری بل میں لگا دیا زیادہ شرح سود پر، یعنی 1,000 ارب روپیہ کے قرضے لیے کم شرح سود پر، گٹھ جوڑ ہے، اور اس پیسے کو ٹریجری بل میں لگا کے اپنی آمدنی بڑھا لی۔ تو کیا اس سے معیشت؟ ڈاکٹر صاحب، آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں گٹھ جوڑ، تو ہمارے ہاں جو گٹھ جوڑ ہے اس کا بنیادی طور پہ تو کوئی پازیٹیو مطلب نہیں لیا جاتا، اور پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ملکی سلامتی جو ہے اس کو بھی داؤ پہ لگایا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر الٹیمیٹلی اگر اس طرح سے آپ استحکام معاشی لے بھی آئیں تو پھر اس کا ملک اور قوم کو تو نقصان ہی ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیے 1988 سے یہی چل رہا ہے۔ پہلے کہتے ہیں استحکام لاؤ، اس کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اور کولوژن یعنی گٹھ جوڑ۔ تو گٹھ جوڑ کا مطلب یہی ہے کہ اشرافیہ، ملکی اشرافیہ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور بیرونی اشرافیہ کا ہے جس میں امریکہ، IMF وغیرہ ہیں، پھر ان دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک جس کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین دی ہے، محنتی کسان دیے ہیں، سمجھدار لوگ دیے ہیں، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں کہ 1980 سے 2018 تک 38 برس جو گزرے، اس میں ہمارا گروتھ ریٹ بھارت سے کم اوسط، سری لنکا سے کم، بنگلہ دیش سے کم۔ پھر سی پیک آ گیا 2014 سے، اس کے بعد بھی آپ بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے۔ تو میرا کہنا ہے وہی گٹھ جوڑ ہے، وہی اشرافیہ کی معیشت ہے، وہی طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے، اور بیرونی اشرافیہ بھی اس میں آ گیا۔ وہ سارا آپ کی معاشی خرابیوں کی جڑ ہے، اس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے، بینکس بھی شامل ہیں، اور جو ہے نا آپ کے حکومتی شعبے کے ادارے بھی شامل ہیں، بہت صنعت کار، تاجر، شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا اور اسٹاک ایکسچینج مافیا، یہ سب شامل ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے
ابھی نشاندہی کی قدرتی وسائل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اٹک میں اور بہت سارے علاقوں میں سونے کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ملے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی بات ہے یا یہ بھی عوام کو بس خوش کرنے کے لیے لالی پاپ مختلف ادوار میں دے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس 4,000 ارب ڈالر کے ایسے ہمارے پاس معدنی وسائل ہیں جن سے ہم نے کبھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. کیونکہ وہ ہمیں سرمایہ کاری کرنی پڑتی، پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہم تو ٹیکس ایمنسٹی لانا چاہتے ہیں، ہم تو جو ہے مراد دینا چاہتے ہیں. تو جو پاکستان میں جو ہے نیو گریڈ گیم ہے اس کے تحت ہے یہ کھیل کہ وہ علاقے جہاں پر کہ آپ نے دیکھا کہ بے تحاشا قدرتی وسائل ہیں وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع کرائی گئیں، پاکستان سے باہر سے کرائی گئیں، جو ہمارے پڑوسی ممالک سے کرائی گئیں، ایران نے کی، افغانستان میں طالبان پاکستان نے کی جن کے خلاف ہم نے ایکشن لیا تھا. لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک ریسرچ کی تھی، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو میرے پاس قدرتی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، میرے ملک کو دیے ہیں، اگر اس پر ان پر دیانتداری سے ان کا استعمال کرتے تو ہماری جو آج معیشت کا حجم ہے وہ 400 ارب ڈالر سے نیچے ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کم سے کم 1500 ارب ڈالر ہوتا. اگر یہ 1500 ارب ڈالر ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری فی کس آمدنی کیا ہوتی، ہماری غربت کی حالت کتنی بہتر ہو جاتی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے خود اسی PMLN نے 2030 میں 150 ارب ڈالر کا وہ رکھا تھا برآمدات کا ہدف. اب وہ 29-30 ارب ڈالر 35 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو خود 2-3 قدم پیچھے گئے ہیں اور 1 قدم آگے لے گئے ہیں. IMF نے شرح نمو میں جو ہدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑا اہم لفظ استعمال کیا استحکام کا. تو یہ جو استحکام حاصل ہوا ہے یہ معیشت کی شرح نمو کو سست کر کے عوام کی تکالیف بڑھا کر اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا کے ہوا ہے. اور اس میں گٹھ جوڑ ہے ہماری حکومتوں کا، ماضی کی اور موجودہ حکومت کا اور IMF کا. IMF کا پروگرام ہے کہ جی پہلے معیشت کو استحکام دیں، یہ 1988 سے ہے، اور بعد میں جو ہے وہ آپ گرو کریں. لیکن گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو معاملات طے ہوئے وہ آپ کو بھی علم میں ہے اور آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے زیادہ واضح طور پر کہ پہلا تو یہ تھا کہ آپ نے بجلی کے نرخ بڑھانے، گیس کے نرخ بڑھانے، پیٹرول کے نرخ بڑھانے. تو اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے تو معیشت کی شرح نمو سست ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ٹیکسز کی وصولی نہیں بڑھ رہی تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا لیں. تو GST لگا دیا، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا، تو اس سے بھی آپ کا ہوا. تیسری یہ کہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہے، بہت زیادہ کٹوتی کی ہے، بے تحاشا کٹوتی کی ہے، جس کی وجہ سے معیشت کی شرح نمو سست ہوئی. اور دوسری طرف بینکنگ سیکٹر، یہ ہمارا کارنامہ ہے نجکاری کے بعد. جو فیگرز میرے پاس ہیں کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں وہ ان کا کام تھا تجارتی بینک صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، مائکرو فائنانس کے لیے قرضے دینا. اس کے بجائے انہوں نے 31,000 ارب روپیہ جو ہے وہ سیکیورٹیز میں لگا دیا، حکومت کی سیکیورٹیز میں مینلی. اور جو قرضے دیے وہ 15,000 ارب کے.